السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ایڈ راشد حیدری۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حیدری اینیمل ہاسپٹل۔ حیدری اینیمل ہاسپٹل میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں ذمہ دار بھائی اور شوقین حضرات سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ یہ آپ ایک جرسی نسل کی گائے دیکھ رہے ہیں جو لیٹی ہوئی ہے۔ اس کی جو رائٹ لیگ ہے اس کا پٹیلا بون فریکچر ہے، اور یہ باہر گریزنگ کر رہی تھی، یعنی چر رہی تھی، تو وہاں پہ سلپ ہوئی ہے اور گری ہے، اور اس کی یہ ٹانگ جو ہے وہ فریکچر ہو گئی ہے گھٹنے کی جگہ سے۔ اور یہ اس کا 3 دن پہلے کا واقعہ ہے، جب انہوں نے مالکان نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں نے ان کو بتایا فوری طور پر میں آتا ہوں، اور اس کی جو پی او پی ہوگی، یعنی اس کا پلستر لگانا پڑے گا، اور اس سے جو ہے وہ اس کو سپورٹ ملے گی اور یہ ریکور ہو جائے گی۔ لیکن ان کو یہ بات میری کچھ سمجھ نہیں آئی، تو انہوں نے اسے ایسے ہی چھوڑ دیا، اور مقامی کوئی پریکٹیشنر بلایا، وہ آیا، اس نے صرف 2 انجیکشن اس کو لگائے اور چلتا بنا۔ تو یہ جب بھی بون فریکچر ہو تو بون فریکچر مینجمنٹ ہوتی ہے، جس قسم کا فریکچر ہو اس قسم کا پھر اس کو جو مینج کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ گئے اب 3 دن سے بیٹھی ہے، تو اس کا 2 مسئلے شروع ہو گئے ہیں۔ ایک تو فریکچر تھا ہی، دوسرا یہ ڈاؤنر کاؤ سنڈروم میں چلی گئی، یعنی جب جانور بیٹھ جاتا ہے ایک جگہ پر، آگے پیچھے موومنٹ نہیں کرتا، تو اس کے جو مسل ہیں اور نروز ہیں وہ بھی ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے باقی جو باڈی ہے وہ بھی پیرالائسس کی طرف جانا، یعنی فالج کا اندیشہ بھی شروع ہو جاتا ہے اور اس سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، جس سے جانور کو کھڑے ہونے میں، اٹھنے میں بہت زیادہ دقت پیش آتی ہے۔ پھر یہ جانور تکلیف میں ہوتا ہے، درد میں ہوتا ہے، جیسے انسان کی ٹانگ اگر خدا نخواستہ ٹوٹ جاتی ہے، تو کسی بھائی کی اگر کوئی ٹوٹی ہے تو وہ فیلنگز وہی بتا سکتا ہے جس کی ٹانگ ٹوٹی ہے، تو کتنا درد ہوتا ہے، کتنا سٹریس میں ہوتا ہے، یہ اب جانور تو نہیں بتا سکتا۔ اس کو بہت زیادہ سٹریس ہوتی ہے، پریشان ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ درد ہوتا ہے، اور جانور اپنا پوری خوراک نہیں کھا سکتا، پانی صحیح نہیں پی سکتا، اور جس سے جو جانور انتہائی کمزور ہو جاتا ہے۔ اور یہ آپ کے سامنے ہے، یہ پہلے ہی اس کی تھوڑا سا ایجڈ ہے، اور اس کے علاوہ یہ ویک ہے، اور اس کے بعد مزید یہ 3 دن سے جب یہ لیٹی ہوئی ہے تو یہ اور کمزور ہو گئی ہے۔ اب سب سے پہلے اس کا میں نے ٹمپریچر لیا، ٹمپریچر اس کا تھوڑا سا زیادہ تھا، فیور تھا اس کو ڈیو ٹو پین، اور اس کے بعد باقی میں نے ساری اس کی باڈی چیک کی، سنسیشن چیک کی، نیڈل پریکنگ کے جو میتھڈ ہے اس سے، یعنی سوئی چبھو کے میں نے ساری باڈی کو پلپلیٹ کیا اور پرک کیا، اور اس کے بعد اگلی جو لیفٹ لیگ ہے اس کو بھی چیک کیا، وہ بھی اپنا موومنٹ اس کی بہت کم تھی، لیکن یہ ہے کہ فریکچر وغیرہ اس کا نہیں تھا۔ تو سارا کچھ دیکھنے کے بعد میں نے پھر جانور کو جو ہے وہ پی او پی کی ہے، یعنی پلاسٹر آف پیرس کی جو بینڈیج ہوتی ہے وہ پراپر طریقے سے جیسے ایک جانور کے لیے بنتی ہے وہ کی۔ اس کے بعد اس کو ڈاؤنر کاؤ سنڈروم کی جو لائن آف ٹریٹمنٹ ہے وہ میں نے سٹارٹ کی ہے۔ اس کو آئی وی فلوئڈ 5 لیٹر میں نے ہائی پوٹنسی میں دیا ہے۔ اس کے بعد اس میں کیلشیم تھراپی اور واٹامن تھراپی اور امینو ایسڈ اور الیکٹرولائٹس اور ساری جو نیوٹرینس ہیں وہ اس کی بیلنس کی ہے۔
تاکہ جو ہے وہ جانور کو طاقت ملے، اس کے نروز اور مسلز کو طاقت ملے، اور جس سے جانور جو ہے فوری طور پہ جس کو باقی جو 3 ٹانگیں ٹھیک ہیں ان پر بھی یہ اپنا بوجھ ڈال سکے۔ تو ان کو مزید جو ہے وہ نہ صرف یہ بتایا بلکہ یہ لوہے کے پیپ آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے چاروں طرف انہوں نے باندھا ہے اس کو، ان کے پاس یہ پائپ موجود تھے۔ یہ میں نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ اس کو اب جو ہے ایکسرسائز بھی دینی ہے، یہ نہ صرف ادھر پڑی رہے گی تو پھر یہ مزید اس کا جو لاس ہے وہ زیادہ ہوگا، نقصان ہوگا، مسل لاس ہے، نروز لاس جو زیادہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو اوپر جو دیسی زبان میں چین کپی کہتے ہیں وہ لگوائی، اور اس کے بعد جانور کو کھڑا کیا، کھڑا کر کے اس کو سپورٹ دلوائی۔ نیچے انہوں نے جو ہے وہ ان کو بتایا کہ نیچے ایک مزید جو ہے چارپائی ایک پرانی سی پڑی تھی، میں نے ان کو چاروں ٹانگوں میں وہ گزروائی، اور اس کے بعد اس کو بھی سپورٹ دے کے رسیوں سے بندھوا دیا۔ اور جب 2 گھنٹے وہ کھڑی رہے، 2 گھنٹے کے بعد بٹھانا ہے، 2 گھنٹے کھڑی رہے گی، 2 گھنٹے بعد بٹھانا ہے۔ یہ ایکسرسائز میں نے ان کو بتائی ہے، میں نے کہا 2-3 دن یہ آپ کریں گے تو ہی جانور جو ہے وہ ریکور ہو سکے گا، ادروائز یہ جانور کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ اس کو جو مالش بھی بتائی ہے کہ جانور کے باڈی پر جو ہے نا وہ مالش بھی کریں، ایک خاص قسم کا تیل ہوتا ہے مالش کے لیے جسے کسٹر آئل، اگر آپ جانتے ہیں کسٹر آئل کی مالش میں نے ان کو ریکمینڈ کی ہے۔ تو اس کے بعد یہ تقریباً 25 دن پلستر رہے گا، اور 25 دن کے بعد یہ پلستر کھلے گا۔ چونکہ یہ پٹیلا بون کا فریکچر ہے تو اس کی جو ریکوری ہے وہ بہت سلو ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی گارنٹی بھی کوئی نہیں ہے کہ آگے اس میں بون بھی ہوتی ہے اور لیگامنٹ بھی ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی لیگامنٹ ڈیمیج ہو تو پھر جانور کی ریکور ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ میں نے مالکان سے پہلے ڈسکس کی ہے کہ ہم اس کو پلستر لگا رہے ہیں، باقی اس کی ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے، چونکہ ہمارے ہاں اس کی کوئی ایکس رے جو ہے نا اس کا کوئی سہولت نہیں ہے۔ انسانوں میں تو ایکس رے کی سہولت موجود ہے، تو جانور انسان کی جو فریکچر ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں سے فریکچر ہے، کیا ہوا ہے۔ تو اس کا یہ ہے کہ اندازہ ہوتا ہے، ایک جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر جو ہے وہ اس کو ہینڈل کرتا ہے۔ تو ہم نے بھی اپنے تجربے کی بنیاد پر اس کی مینجمنٹ کی ہے۔ تو یہ 25 دن بعد اس کا 20 سے 25 دن ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ہم اس کا پلستر کھولیں گے تو دیکھیں گے اب کیا ہوتا ہے۔ تو زیادہ تر چانسز یہی ہوتے ہیں کہ یہ اس کی جو بون فریکچر ہے یہ ادھر ریکور ہو جائے گی، اور بعض اوقات اس میں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو جانور صحیح طریقے سے اپنی ٹانگ کو فولڈ کر سکے گا، یا پھر یہ فولڈ اچھے طریقے سے نہیں کر سکے گا، جس کی وجہ سے یہ تھوڑا بہت اس میں لنگڑا پن رہے گا۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ میں نے مالکان کے نوٹس میں دی، اور ان کو بتایا کہ یہ جو ہے نا سسپیکٹڈ ہیں چیزیں، تو آپ یہ ذہن میں رکھیں، چونکہ یہ جانور ہے اور اس کی کوئی جو ہے وہ گارنٹی وغیرہ نہیں دی جا سکتی۔
تو اللہ خیر کرے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو جو ہے نا سپورٹ دی ہوئی ہے، اوپر چین کپی سے جو ہے کھڑا کیا جا رہا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ سپورٹ کے بغیر یہ اٹھ نہیں رہی سکتی تھی، کمزور ہے بہت زیادہ۔ پھر 3 دن سے انہوں نے اس کو بالکل ایک ہی جگہ پہ چھوڑا ہوا تھا۔ یہ ڈاؤنر پاؤں سنڈروم جو ہوتا ہے، گائے کا بیٹھ جانا، اس جو کنڈیشن میں چلی گئی تھی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پھر اس کو انجیکشن بھی لگائے ہیں، کوئی مسل پاور کے لیے اور طاقت کے لیے، ہڈیوں کے لیے، ہڈیاں جلدی جو ہے وہ ریپیئر ہوں۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔